کہ اللہ نے دنیا کے اندر دولت کے ساتھ ساتھ غربت بھی رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحالی کے ساتھ ساتھ بدحالی بھی رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کسی کو بڑے بڑے محلات دے دیے تو کسی کو رہنے کے لیے جھونپڑیاں بھی نہیں دی۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جیسے رکھے اس کو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے راضی رہنا چاہیے، کیونکہ مسلمان جو ہے نا وہ دنیا کو ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں سمجھتے۔ دنیا کے اندر ہم آئے ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال، کہ دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے اجنبی مسافر رہتا ہے یا راہ گزرتا جیسے مسافر ہوتا ہے، کسی منزل پر اس کو ٹھکانہ مل جاتا ہے، وہاں پر راستہ گزار کر وہاں پر وقت گزار کر وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم نے دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے اندر فراوانی عطا کی ہے تو وہ مال ان کا نہیں ہے۔ اس مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کے حقوق رکھے ہیں۔ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال دیتا ہے وہ اپنے مال کو اپنا سمجھ کر اپنی مرضی سے اگر خرچ کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے مال باعث وبال بن جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے پاس مال ہے وہ اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں اور راستوں پر خرچ کرے گا تو قیامت کے دن یہ مال باعث وبال نہیں بلکہ اس کے لیے باعث نجات بنے گا۔ ہم جب دنیا کے اندر رہتے ہیں تو ہم اکیلے نہیں رہتے، ہمیں اپنے ارد گرد کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے کہا گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگی آپ پڑھ کر دیکھیں، ان کا دور دیکھیں کہ وہ اپنے علاوہ اپنے پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا اپنی ذات سے زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ اس کو کہا جاتا ہے جذبہ ایثار۔ ایثار وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر سارے ہی آدمی برابر ہوں، سارے ہی آدمی غریب ہوں، ان کے پاس مال متاع نہ ہو۔ لیکن کسی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک پڑوسی تو کروڑوں پتی ہوتا ہے اور دوسرا پڑوسی بیچارہ کھانے کو ترس رہا ہوتا ہے۔ جو کھانے کو ترس رہا ہے، جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، قیامت کے دن اس کے دوسرے پڑوسی سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ جب تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوانی عطا کی تھی تو نے اپنے اس پڑوسی کا خیال کیوں نہیں رکھا تھا؟ یہ اسلام کا حسن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے مال میں سے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، اپنے مال میں سے غریبوں کو دیتا ہے، اپنے مال میں سے غریبوں کو دیتا ہے، ان کا حق سمجھ کر، ان کا حصہ سمجھ کر، ان کے اوپر احسان نہیں جتلاتا، اولئک فی جنات مکرمون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑے اعزاز کے ساتھ جنتوں کے اندر داخل فرمائے گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو لوگ ایسے لوگوں کو بھی دیتے ہیں جو مانگتے ہیں، اور جو ایسے لوگوں کو بھی دیتے ہیں جو نہیں مانگتے لیکن مستحق ہوتے ہیں۔ مستحق تو ہوتے ہیں لیکن اپنے حالت کو پوشیدہ رکھتے ہیں، پڑوسی سے اور رشتہ داروں سے کسی کی حال پوشیدہ نہیں ہوتا، اس کے بارے میں سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ جو ان کو ادا کرتے رہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنتوں کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر فقر آ جاتا ہے، فاقہ آ جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، اور وہ اتنی بڑھتی ہے کہ انسان کو وہ کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا،
کہ میری امت کے اندر مجھے فقر کا ڈر ہے کہ ان کے اوپر غریبی، محتاجی، فقر، تنگ دستی اتنی آ جائے گی کہ وہ کفر کے قریب پہنچ جائیں گے۔ اور یہ کب آئے گی کہ جب پڑوسی اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھے گا، جب بھائی اپنے بھائی کا خیال نہیں رکھے گا، جب رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھیں گے۔ اپنے گھروں کے اندر تو مرغن کھانے پک رہے ہوں گے اور پڑوس کے اندر بیچارہ بھوکا مر رہا ہوگا۔ یاد رکھو وہ بھوکا مرنا اس کے اندر اس کا عمل نہیں، ہمارا عمل دخل بھی اس کے اندر ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ میرے بندہ مجھے بتا، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا؟ وہ بندہ کہے گا یا رب العالمین، آپ تو تمام جہانوں کے پالنے والے، آپ کو کھانے کی کیا ضرورت؟ آپ تو پالنہار ہیں، سارے جہان کو دینے والے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ تیرے پڑوس کے اندر، تیرے رشتہ داروں کے اندر ایک آدمی ایسا تھا جو بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا وہ کھانا آج تیرے پاس موجود ہوتا۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور بہترین شخص وہ ہے جو مخلوق کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اسی حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ میرا بندہ میں پیاسا تھا، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا تھا۔ بندہ عرض کرے گا اللہ آپ تو پینے سے پاک ہیں، آپ کو پانی کی کیا ضرورت، آپ تو ساری کائنات کو پانی پلانے والے۔ اللہ فرمائے گا کہ میرا بندہ پیاسا تھا، میرے بندے کو کپڑے کی ضرورت تھی، میرے بندے کو کھانے کی ضرورت تھی، میں نے تجھے سب کچھ دیا، تو نے میرے بندے کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ اگر تو اس کا خیال رکھتا تو آج وہ ساری چیزیں تیری میرے پاس ہوتی۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، زمین والوں پر شفقت کرو، ان کے حالات سے باخبر رہو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اور آگے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرتے۔ اللہ ان کے اوپر رحمت نہیں کرتا جو لوگوں کے اوپر شفقت بھری نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر اپنے ارد گرد کے حالات سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت ساریاں سواریاں ایسی ہیں جو شیطانی سواریاں ہیں، بہت سارے گھر ایسے ہیں جو شیطانوں کے گھر ہیں۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا شیطانی سواریوں کے بارے میں تمہیں میں بتا دیتا ہوں، وہ میں نے دیکھی ہیں، شیطانی جو محلات ہیں، جو مکانات ہیں، وہ میں نے اب تک نہیں دیکھے۔ فرمایا شیطانی سواریاں وہ ہیں کہ کسی آدمی کے پاس بہت ساری اونٹنیاں ہوں، بہت سارے اونٹ ہوں، بہت ساری اونٹنیاں اونٹ ہوں، اس کے سوار ہونے کے لیے ایک کافی ہے، لیکن باقی سب کا وہ ریوڑ بنا کر، باقی سب کو اپنے لیے فخر سمجھ کر اور لوگوں کے اندر اپنی واہ واہ پیدا کرنے کے لیے وہ اپنے پاس رکھتا ہے، کسی کو ان کے اوپر سوار نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ سواریاں شیطانی سواریاں ہیں کہ ان کی سواریوں کے اوپر، ان کی گاڑیوں کے اوپر، ان کے جانوروں کے اوپر لوگ تو سوار نہیں ہوتے لیکن شیطان سوار ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسی چیز کا اللہ کے محبوب نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں۔ اور محدثین کرام نے لکھا ہے کہ شیطانی گھروں سے مراد وہ بڑے بڑے محلات ہیں، وہ بڑے بڑے پلاٹس ہیں، وہ بڑے بڑے بنگلوز ہیں کہ جو بندہ شہروں کے اندر لے کر رکھ دیتا ہے، اپنی پراپرٹی بڑھانے کے لیے رکھ دیتا ہے، لیکن وہاں پر کسی غریب کو رہنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے سامنے اس کا پڑوسی سسک رہا ہوتا ہے، مر رہا ہوتا ہے، بھوک سے مر رہا ہوتا ہے، افلاس سے بھر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کے حالات کی خبر نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو یہ جو فراوانی عطا کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے غریبوں کا حق رکھا ہوا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم سال کے بعد زکوٰۃ نکال لیتے ہیں، عشر نکال لیتے ہیں تو مال کے اندر حق ختم ہو گیا۔ نہیں نہیں نہیں، جو ہمارا پڑوسی ہے، جو ہمارا رشتہ دار ہے، وہ اس وقت تک ہمارے مال کے اندر اس کا حق ہے جب تک ہم اس کو پیٹ بھر کر کھانا نہ کھلا دیں۔ فرمایا بدترین ہے وہ آدمی
بدترین ہے وہ کھانا، بدترین ہے وہ پیٹ کہ جو خود تو پیٹ بھر کر سویا ہوا ہو لیکن پڑوسی اس کا بھوکا سویا ہو۔ خود تو بہترین زندگی گزار رہا ہو لیکن پڑوسی اس کا ذلت اور پستی کے اندر زندگی گزار رہا ہو۔ خود تو اچھے اچھے کھانے کھا رہا ہو، مرغن غذائیں پک رہی ہو، لیکن پڑوسی کے اندر، گھر کے اندر کھانا ہی نہ ہو، اور وہ اس حالت کے اندر پہنچ گیا ہو کہ اپنی بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی تک پہنچ جاتا ہو۔ جب مجرمین سے قیامت کے دن سوال ہوگا نا، لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے، کچھ لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو ان سے گفتگو ہوگی، پوچھا جائے گا یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم کے اندر کون لے کر آ گیا؟ تم تو بڑے اچھے لوگ تھے، معاشرے کے اندر بڑا مقام تھا، ہماری تو کوئی ویلیو نہیں تھی، تم کیسے آ گئے؟ جو دو جواب دیں گے۔ پہلا جواب لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز کے اندر سستی کیا کرتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، دوسرے نمبر پر ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ہم غریبوں کا خیال نہیں رکھا کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس ایک بندے کا کھانا ہے نا تو وہ دو کو کافی ہو جاتے، وہ اپنے ساتھ دوسرے کو ملا لیا کرے۔ جس کے پاس دو کا کھانا ہوتا ہے وہ دو والا 4 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، 4 والا 8 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب گھر کے اندر کھانا پکتا تھا فرماتے تھے کہ اس کے اندر شوربہ زیادہ ڈال دو، یہ سالن 2-3 پڑوسیوں کے گھر کے اندر چلا جائے گا۔ پہلے ہمارے ہاں کیسے رواج ہوتا تھا کہ جب کسی گھر کے اندر اچھا سالن پکتا تو ہم جا کر اپنے پڑوسیوں کے گھر کے اندر دیا کرتے تھے۔ روٹی زیادہ پک گئی، پڑوسیوں کے گھر کے اندر دے دیا، گوشت پکا لیا، پڑوسیوں کے گھر کے اندر دے دیا کہ آج ہم نے اچھی چیز پکائی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں پڑوسیوں کے حال کا خبر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والے ہمارے بھائی، ان کا پرسان حال بننا ہے۔ آج اگر وہ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، اللہ ہمیں بھی رکھ سکتا تھا۔ ہم بھی تو انہی کی طرح انسان ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کم کام کرنے کے باوجود لاکھوں کروڑوں پتی ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے مزدوری کر کے اپنے گھر کا کھانا پورا نہیں کر سکتے۔ بچوں کی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد گھر میں گھی لانا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں پیسے آگے پیچھے کر کے کہیں سے گھی لے کر آ جاؤں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، گھر کے اندر دودھ لانے کے پیسے نہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو کہانی نہیں سنا رہا، افسانے نہیں سنا رہا، آپ کو آپ کے گاؤں کی کہانی سنا رہا ہوں، آپ کو آپ کے گاؤں کے اندر ارد گرد رہنے والے غریبوں کی حالت بتا رہا ہوں۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ کیا ہمارے کروڑوں روپے ہمیں فائدہ دیں گے؟ ہم نے کیوں ایسی حالت کر دی لوگوں کی کہ جو اس اقدام کے اوپر مجبور ہو جائے، جو اس کام کرنے کے اوپر مجبور ہو جائے؟ ہم نے بنیاد دیکھنی ہے، کیا وجہ بنی، کیوں بندہ اس جگہ تک پہنچا؟ قاد الفقر ان یکون کفرا، محبوب عالم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ عن قریب انسان کو فقر، تنگ دستی، بھوک، افلاس، کفر تک انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ اس چیز سے روکنا کس نے؟ یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا، اس مال کے اندر کیا فرمایا؟ سب سے پہلے فقیروں کا حق ہے، سب سے پہلے انما الصدقات للفقراء، یہ صدقات، خیرات، زکوٰۃ، یہ تمہارے تحفے تحائف، ان میں سب سے پہلا حق فقیروں کا ہے۔ 2 قسم کے محتاج ہوتے ہیں، 2 قسم کے، اللہ کے محبوب کی حدیث سے فرمایا 2 قسم کے غریب، 2 قسم کے محتاج اور 2 قسم کے حاجت مند ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو ایک لقمے کے لیے جا کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اس کو ایک لقمہ کہیں سے مل جائے وہاں سے لے لیا، پھر دوسرے دروازے کے اوپر، پھر تیسرے دروازے کے اوپر۔ فرمایا ایک وہ ہوتا ہے جو عزت نفس کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، جو یہ برداشت نہیں کرتا، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں لوگوں سے جا کر تلاش کروں، میں لوگوں سے جا کر مانگوں، میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، لوگ کہیں گے تیرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے تو کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ اپنی غیرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھوک کی زندگی تو برداشت کر رہا ہوتا ہے، لیکن کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایسے غریب کا خیال رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ مجھے یہ چیز پسند ہے،
مجھے یہ چیز پسند ہے کہ اگر میں دنیا کے لوگوں میں سے ہوتا تو میں کیا کرتا مجھے پتہ ہوتا، مجھے اپنے پڑوسیوں کا پتہ ہوتا۔ ہم میں سے کس کو اپنے پڑوسیوں کا پتہ نہیں ہے؟ جس کے گھر کے اندر کھانا نہیں ہے، جس کے گھر کے اندر اناج نہیں ہے، جو گھر کے اندر محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں، میں رات کے اندھیرے کے اندر جاتا، وہاں پر جا کر چھپکے سے منہ چھپا کر اس کے گھر کے اندر غلے کے ڈھیر لگا کر آ جاتا، اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہوتی، اس کو پتہ بھی نہ چلتا اور اس کے گھر کے اندر کھانا بھی پہنچ جاتا۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم۔ فرمایا کچھ فقراء ایسے ہیں، کچھ غریب ایسے ہیں جو کام نہیں کر سکتے ہیں، اور لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ لا يسالون، وہ لوگوں سے چپک کر سوال بھی نہیں کرتے، ان کو جا کر ایسے پکڑ نہیں لیتے، جکڑ نہیں لیتے کہ مجھے دو، اور لوگ ان کی اس اغنیا کو دیکھ کر، اس کو دیکھ کر سوال نہ کرنے کو سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو ضرورت ہوتی یہ مانگ لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر ان کے اوپر خرچ کرو گے نا تو یہ تمہارا بہترین مال ہوگا۔ وما تنفقوا من خیر، یہاں پر مال کو خیر کہا گیا، بہترین چیز کہا گیا۔ فإن اللہ بہ علیم، اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم جب مال خرچ کرتے ہو ایسے مال خرچ کرو، اگر دائیں ہاتھ سے خرچ کرتے ہو تو بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے، کسی کی غربت کا مذاق نہ بنے۔ یہ کیا آج کل جو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔ 5 روپے والی کوکومو ملتی ہے نا، 5 روپے والی، یہ ہمارے بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھا وہ لے جاتے ہیں، لوگوں کو لائن میں کھڑا کرتے ہیں، بچوں کو لائن میں کھڑا کیا، بڑے بڑے کیمرے لگے، اور کیمروں کے اندر 5 روپے کی چیز دے کر اس کے اندر ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ ایک بسکٹ 5 روپے والا دیا، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو ٹافیاں تقسیم کر رہے ہیں، 1 روپے کی ٹافی دے کر، وہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، جو سیلاب زدگان بھائی ہیں، ان کی عزت نفس کی تحقیر کی جا رہی ہے وہاں پر۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ایسے ادارے بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ہم نے دیکھا وہ کروڑوں روپے کا سامان دے رہے ہیں، لیکن جب وہ سامان تقسیم کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کسی کا چہرہ سامنے نہیں آنے دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو مال عطا کیا ہے، اس مال کے اندر ہمارے ان بھائیوں کا حق ہے جو ہمارے ارد گرد میں پڑوس کے اندر رہ رہے ہیں۔